میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حالانکہ موسم بڑا سہانا تھا، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ شام میں ہونے والی لڑائی تھی جو بہت زیادہ ہوئی تھی۔ بس یوں سمجھ لیں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ جھگڑا میرا اپنی پتنی سے ہوا تھا اور معمول کے مطابق کھانا میں نے چھت پر ہی کھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ چھت پر جاتا ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ نماز پڑھ کر اٹھی تھیں اور بولی میرا بچہ آ گیا۔ ماں جی نے جائے نماز کو رکھتے ہوئے پوچھا کھانا کھا لیا؟ وہ جائے نماز الماری میں رکھ کر واپس پلٹی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بولی پتر پریشان نہ ہوا کر، وہ تو ہے ہی ایسی، جب سے بیاہ کر لائے ہیں ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس نے ہم ماں بیٹے کو۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرے سینے سے بھی ایک ٹیس سی نکل گئی۔ میں تو ابھی بھی کہتی ہوں اسے جان چھڑا لے، میں دوسری شادی کروا دوں گی۔ تمہاری خالہ کی بیٹی اسما ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ہماری باقی زندگی سکون سے گزرے گی۔ میں تو پہلے دن سے یہ نہیں چاہتی تھی، لیکن خدا بخشے تمہارے ابا کو انہی کی پسند کی یہ بہو لائی گئی ہے اور مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی، بس اپنی مرضی کر لی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم یہ دن نہ دیکھتے۔ میں چپ کر کے ماں جی کی باتیں سنتا رہا، کچھ نہ بولا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار بجلی چمک رہی تھی اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ آخر 1 گھنٹے بعد بارش رک گئی اور بادل صاف ہو گیا۔ میں باہر نکلا اور سیڑھی کی طرف چل پڑا۔ پھر زینہ چڑھتے ہوئے چھت پر آ گیا۔ چھت پر ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ہم گھر کا سامان وغیرہ رکھتے تھے۔ میں نے کمرے سے چارپائی نکالی، اسے چھت کے بیچوں بیچ میں رکھا اور کمرے سے بستر لا کر بچھا دیا، پھر اس پر لیٹ گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں کئی خیال آنے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اب رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ لیٹا چاند کو تکنے لگا۔ چاند کو تکتے تکتے ہی میرے دماغ کی اسکرین پر پاسٹ کی فلم چلنے لگی۔ میرے ابا ادریس حسن اور چاچا شبیر حسن جڑواں بھائی تھے۔ میرے دادا جان گاؤں کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب ابا اور چاچا 6 سال کے ہوئے تو میری دادی امی کی موت ہو گئی۔ ان کی موت نے دادا جان کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن تقدیر کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے بس تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی اپنے بیٹوں کی پرورش کی، انہیں پڑھایا لکھایا۔ دن گزرتے رہے، دونوں بھائی جوان ہو گئے کیونکہ ان کی ایجوکیشن پوری ہو چکی تھی۔ دادا جان نے کافی بھاگ دوڑ کے بعد ٹیچر کی جاب دلوا دی۔ دونوں بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھانے جاتے تھے جو کہ ہمارے گھر سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ اس دوران دادا جان ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب انہیں بیٹوں کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ 4 مہینے بعد چاچا جان کی شادی بھی کرا دی گئی۔ ان کی شادی کے کچھ مہینے بعد ابا کی شادی کرا دی گئی۔ میری ماں حبیبہ بیگم دادا ابو کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھیں۔ چاچا کی شادی کے 1 سال بعد اریبہ پیدا ہوئی۔ جب اریبہ 1 سال کی ہوئی تو میں پیدا ہوا تھا۔ دادا جان نے بچپن میں ہماری منگنی طے کر دی تھی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو دادا جان کی موت ہو گئی۔ ابو اور چاچا ان کے مرنے پر بہت روئے تھے۔ دادا جان ان کے باپ ہی نہیں ماں بھی تھے۔ انہوں نے بیٹوں کے لیے وراثت میں 4 ایکڑ زمین اور ریٹائرمنٹ کی رقم چھوڑی تھی۔ دونوں بیٹوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس رقم سے دانش اور اریبہ کی شادی کر دیں گے۔ ہم دونوں ان کی اکلوتی اولاد تھے، ہمارا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ وقت کا پہیہ سرکتا رہا۔ اریبہ 21 سال کی ہو گئی جبکہ میں 20 سال کا تھا۔ ان دنوں ابا اور چاچا نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کی شادی کے بعد حج پر جائیں گے۔ یوں عید سے 1 مہینے پہلے ہماری شادی ہو گئی۔ اریبہ اور میرا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی عادت اور مزاج سے واقف تھے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو یہ بات بھی جان گئے کہ ہم ایک دوسرے سے انگیجڈ ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں اسے بہت چاہتا تھا، لیکن کبھی اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، وہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں نے اریبہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تھا، اریبہ کیا کوئی انسان اتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے جتنا میں ہوں؟ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن کچھ نہ بولی۔ میں اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ کچھ پل اسی طرح گزر گئے، پھر میں نے کہا، تم بھی تو کچھ بولو نا۔ اس کے ہونٹ کپکپائے، پھر اس نے بولنا شروع کیا، دانش میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں بچپن سے خود کو آپ کی امانت سمجھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے اب آپ مجھے اپنا سمجھیں گے۔ اس رات میں نے دل میں ہی وعدہ کیا کہ اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے اریبہ سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن یہ پسند 1 سال تک رہی۔ محبت کب نفرت میں بدلی کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ جب احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ میری ماں تھی۔ ان کا رویہ پہلے دن سے بہت زیادہ عجیب تھا۔ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کے خواب دیکھتی تھیں، لیکن ابا کے سامنے کھل کر بول نہ سکی، لہٰذا وہ روایتی ساس بن گئی تھیں۔ اسی وجہ سے اریبہ ان کے غصے کا نشانہ بنتی تھی۔ وہ مجھ سے ماں کی ناانصافی کی شکایت کرنے لگی تھی۔ شروع میں اسے دلاسے دیتے ہوئے کہتا، اریبہ میں تمہیں زندگی بھر خوش رکھوں گا، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ماں کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، وہ غصے کی بھلے تیز ہیں لیکن دل کی بالکل صاف ہیں۔ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیار سے کہتا،
وہ دھیرے سے ہنس دیتی تھی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگتا جیسے فضا میں جل ترنگ بج رہا ہے۔ میں فدا ہونے والی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہتا کہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہنا، تمہاری مسکراہٹ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری کائنات ہنس رہی ہو۔ وہ شرما جاتی، پھر دھیرے دھیرے میرا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب گھر آتا تو ماں مجھے اریبہ کا بتاتی کہ آج اس نے یہ کہا وہ کہا۔ ایک بار میں نے ان کا جھگڑا آنکھوں سے دیکھ لیا، میرا رویہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر کے شور دبانے کے لیے لبوں پر جھوٹی مسکان سجا کر اٹھتے شور کا گلا گھونپتی رہی۔ یہی خاموشی تو ہمارے بیچ درار کا سبب بنی۔ وہ ساس کی ہر بات پہ خاموش رہی، مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے خاموشی کو اس کا قصوروار بتایا گیا۔ شادی کو 9 سال بیت چکے تھے۔ اس دوران ہمارے بیچ اتنا فاصلہ ہو گیا تھا کہ جس کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ اب تک رشتہ قائم کرنے کی وجہ ہماری بیٹی سویرا تھی، جو شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سے ہم دونوں ہی بے انتہا پیار کرتے تھے۔ پاسٹ آج سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا آج اس نے بہت بدتمیزی کی ہے مجھ سے، ڈائن تک بول دیا۔ چڑیل کہا ہے پتر، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب تک اسے اپنی حد نہیں یاد دلائی جاتی تب تک اسے اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے بیٹا میں چاہتی ہوں تم اسے سبق سکھاؤ۔ ماں مجھے بیوی کے خلاف بھڑکانے لگی۔ میں بھی فرما بردار بیٹے کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت غصے میں اٹھا اور کمرے میں لیٹی بیمار اریبہ کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور غصے میں بولا، میری ماں سے زبان درازی کی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں غصے میں دہاڑا تھا۔ اریبہ اچانک اس آفت پر بوکھلا گئی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، دانش میرے بال چھوڑیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بال چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آج کے بعد میری ماں سے بدتمیزی کی تو طلاق دینے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر دروازے کے پاس رک کر پیچھے دیکھا۔ اریبہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے آواز رو رہی تھی۔ ہمیشہ عورت ہی کیوں کمزور ہوتی ہے کہ جب جس کا دل چاہے اس میں بھڑاس نکال لی، اور عورت خاموشی سے سب سہتی رہی۔ صرف عورت کو ہی گھر بچانے کا کیوں خیال ہوتا ہے؟ جس حال میں رکھیے، جتنی مرضی گالی گلوچ کرے، لیکن وہ اپنے گھر بچانے کے لیے سب سہ جاتی ہے۔ ہونٹوں کو ایسے سی لیتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چہرے پر مسکان سجا کر اندر کے اٹھتے طوفان کو اندر ہی چھپائے رکھتی ہے۔ یہی تو عورت کی خاصیت ہے اور اس کی کمزوری بھی۔ ماں جی مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی، شاباش میرا بچہ، اب اس عورت کی عقل ٹھکانے آئے گی، یہ کمبخت اسی لائق ہے۔ میں سن کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ اریبہ کی آواز پر کھلی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر میں نے کچن کے پاس ہی واش بیسن پر منہ دھوتے ہوئے کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ پراٹھا بنا رہی تھی۔ سویرا بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو، آپ کی بس آنے والی ہے۔ اریبہ توے پر رکھے پراٹھے پر گھی لگاتے ہوئے بولی، مما آج میرا ناشتہ کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ سویرا منہ بناتے ہوئے بولی، میری پرنسس کا ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں، کس بات پر ناراض ہے؟ میں نے کچن کی کھڑکی سے آواز دے کر اس سے پوچھا، پاپا ناشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ سویرا نے جواب دیا۔ میں کچن میں چلا گیا اور جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر سویرا کو پکڑاتے ہوئے کہا، بیٹا جب بھوک لگے تو سینڈوچ وغیرہ کھا لینا۔ تھینک یو پاپا۔ سویرا مسکراتے ہوئے وین کا ہارن سن کر باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک نگاہ اریبہ پر ڈالی اور کچن سے باہر آ گیا۔ اس دوران ماں جی بھی میرے پاس آ چکی تھی۔ بولی، دانش بیٹی کے اتنے لاڈ پیار مت اٹھایا کر، بگڑ جائے گی، تمہاری بیوی کی طرح بیٹی بھی زبان دراز ہو جائے گی۔ شاید ماں جی باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر جل گئی تھی۔ ماں جی وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اسے لاڈ پیار نہ کروں تو کسے کروں؟ دانش تم بھی میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری کب سے خواہش ہے کہ اس گھر میں اپنے پوتے کی کلکاریاں سنوں۔ اماں سانس لینے کو رکی، پھر بولی، لیکن تمہاری یہ کمبخت بیوی مجھے پوتے کی خوشی دیتی ہی نہیں۔ ماں جی نے نیا ذکر چھیڑ دیا، لیکن میں نے بات کو پکڑ لیا۔ ماں جی بیٹی کو اچھی پڑھائی اور پرورش دی جائے تو وہ بیٹے سے بھی زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ میں نے ماں جی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اریبہ خاموشی سے میز پر ناشتہ لگاتی رہی۔ مجھے تیری کتابی باتیں سمجھ نہیں آتی، ماں جی غصے سے بولی، پھر وہ اندر جا کر ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے اریبہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میرے سینے سے گہری سانس نکلی، نہ جانے کتنے دن سے وہ مسکرائی نہیں تھی۔ مسکراہٹ جو ہر وقت اس کے چہرے پر رہتی تھی اب ایسی گم ہوئی تھی کہ بھولے سے بھی وہ کبھی ہنستی نہیں تھی، جس کی پہچان ہی اس کی ہنسی تھی۔ اب اس میں خاموشیوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ چمکتی کالی آنکھوں میں ویرانیاں چھپ گئی تھیں، آنکھوں کے نیچے کالے نشان آ چکے تھے۔ اس کے دائیں گال پر پڑنے والا وہ ڈمپل جو اس کی مسکراہٹ سے اور زیادہ گہرا خوبصورت ہو جاتا تھا، اب اس سے دور تھا۔ وہ جیتی جاگتی ویرانی کی تصویر بن چکی تھی۔ میں جانتا تھا جب اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنی حسین یادوں میں پناہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا رہتا تھا، ہم دونوں ڈسٹرب تھے۔ دوپہر کے وقت ماں جی نے کال کی اور روتے ہوئے کہا، پتر ابھی کچھ دیر پہلے اریبہ نے پھر لڑائی کی ہے، اس نے طلاق بھی مانگی ہے، تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ رکھو، میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ میں تڑپ کر بولا، ماں جی آپ کہیں نہیں جائیں گی، چھٹی ہوتے ہی میں سیدھا گھر آ جاؤں گا۔
बस आज फैसला का दिन है। सर जी सब ठीक तो है ना? मेरे क्लर्क ने पूछा। क्लर्क हाशिम, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के करीब थी, बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे सारी बात बताकर कहा, अब आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, सर आप बस सब्र से काम ले, खुदा बेहतर करेगा। बाकी इतना याद रखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, कुछ कसूर माजी का भी होगा। मैंने गहरी सांस ली और बाकी काम निपटाने लगा। अरीबा किचन का सारा काम समेटकर लॉन में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। शादी के बाद उसकी आदत में ये बात शामिल हो गई थी, जब तक मुझे खाना न खिलाती तब तक खुद भी भूखी रहती थी। चाहे सुबह से शाम हो जाए, मैं हमेशा उसके प्यार को जूते की नोक पर रखता था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर भागकर उसने गेट खोला था। जब गाड़ी अंदर आ गई तो उसने गेट बंद कर दिया। मैं गाड़ी पार करके अंदर की तरफ बढ़ा। मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर बाहर आ जाएं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो पीछे से आकर बोली, नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ, और तुम्हें कितनी बार कहा है कि आते ही मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने बेहिसी की इंतहा करते हुए कहा और फ्रेश होने चल दिया। फिर जाते जाते अचानक पलटा और उससे कहने लगा, हाँ सुनो, मैंने तलाक के लिए एक वकील से बात की है, वो जल्दी कागजात तैयार कर देगा। मुझे माँ ने बता दिया है कि तुम तलाक लेना चाहती हो। ये सुनकर वो जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गई। वो आंखों में से बहते पानी को मुश्किल से रोकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं वहीं खड़ा रहा था, फिर कमरे के दरवाजे की तरफ चल दिया। बाहर सवेरा उसका हाथ थामे खड़ी थी। माँ आप क्यों रो रही हैं? सवेरे ने माँ की आंखों से बहते आंसू देखकर कहा, बेटा मैं रो नहीं रही, शायद आंख में कुछ चला गया है। और वो मुश्किल से गले को खकारते हुए इतना बोल पाई। आंसुओं का एक गोला था जो उसकी हलक में अटक गया था। अरे कमबख्त मारी, किधर मर गई? जल्दी से दूध ला दे, मुझे दवाई खानी है। उसी वक्त माजी ने अपने कमरे से आवाज दी। मेरे दिमाग में धमाका हुआ। हाशिम ने सच कहा था, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो किसी रोबोट की तरह जल्दी से किचन की तरफ भागी। इससे पहले कि वो दरवाजे पर पहुंचती, अपने सीने पर हाथ रखकर बैठती चली गई। मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर मैंने पलटकर देखा, माँ कमरे के दरवाजे पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। फिर वो वापस चली गई। अरीबा जैसे तैसे उठी, फिर वाटर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी, जो हाथ से फिसलकर जमीन पर टुकड़ों की शक्ल में बिखर गया। इसके साथ ही वो भी जमीन पर गिर गई। सवेरा भाग कर गई। माँ को गिरा देखकर मुझे आवाज देने लगी। मैं भागकर उसके पास गया और बरामदे में पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। फिर मैं फ्रिज की तरफ दौड़ा, लेकिन जब माँ के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो रुक गया। इसकी वजह माँ की वो हंसी थी। अस्मा तुम भी दुआ करो कि वो मर जाए, अगर बच भी गई तो फिर भी मेरी बातों में आकर दानिश से तलाक देने का फैसला कर चुका है। कमरे से आते हुए माँ जी की आवाज मेरे होशो हवास को जैसे गुम कर चुकी थी। वो फोन पर बात कर रही थी। पापा पापा सवेरा के पुकारने पर मेरा जिस्म जैसे फिर हरकत करने लगा। मैं माँ जी को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी मुझे अरीबा की फिक्र थी। मैं तेजी से भागकर पोर्च में गया और गाड़ी निकाली। मैं गाड़ी बरामदे के पास ले आया, फिर अरीबा को पिछली सीट पर लेटाया, फिर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। ड्राइविंग करते वक्त मेरा दिमाग फट रहा था। कल शाम वाला झगड़ा शिद्दत से याद आने लगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरे सामने ज्यादा पटर पटर बोला मत करो, लेकिन तुम पर तो कोई असर होता ही नहीं। वो गुजरते वक्त के साथ पहले दिन से ही खामोशियों की गहराई में उतरती रही। पहले सिर्फ मतलब की बात करती थी या सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती थी। मनहूस जब से इस घर में आई है उस वक्त से हमारे सरों पर मनहूसियत के साए लहरा रहे हैं। पता नहीं कब जान छूटेगी। माँ जी की कहर भरी निगाह उस पर डालते हुए बोलती और उसकी आंखों में पानी के सितारे झिलमिलाने लगते। मैं कितना पागल था जो उसकी मोहब्बत और खुलूस को धुतकारता रहा। उसके वजूद को मैं कमतर समझता रहा। मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। माँ जी की बताई बातों पर आंखें बंद करके यकीन करता रहा। पता नहीं मेरी अकल कहाँ चली गई थी जो अरीबा की आंखों के आंसुओं की सच्चाई पर यकीन न कर सका। कितनी आसानी से अपनी माँ जी की बातों में आता रहा। डॉक्टर साहब अब अरीबा कैसी है? उसे होश आ गया। अब तो 3 घंटे बीत चुके। वो ठीक तो हो जाएगी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गया और बेताबी से पूछा, हौसला रखें मिस्टर दानिश, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। उनकी हालत अब काफी बेहतर है। फिलहाल मरीज अभी दवाइयों के असर में है। उन्हें पैनिक अटैक आया था। अगर आप वक्त पर अस्पताल पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था, ना पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब आप तसल्ली रखें, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान मेरे पीछे भी आहट हुई। मैंने पलटकर देखा तो माँ जी आ रही थी। वो करीब आई तो मैं उठकर खड़ा हुआ। उनका हाथ पकड़कर वार्ड से बाहर आ गया। मैं उन्हें लेकर अस्पताल से बाहर निकल आया था। फिर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, माँ जी आप यहाँ से चली जाएं। आप समझ लेना हम लोग आपके लिए मर गए हैं। आपको अपना घर मुबारक हो। हम अब उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अब आप जा सकती हैं। बेटा ये क्या कह रहे हो? तुम उस चुड़ैल की बातों में आ गए हो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ चिल्लाई। माँ जी बस करें, आपकी इन घटिया बातों की वजह से मैं उसे यहाँ से दूर लेकर जा रहा हूँ। मैं तकलीफ भरे लहजे में बोला, आपके रवैये की वजह से मैंने ऐसा गलत रवैया उसके साथ रखा।
ماں جی، میں نے آپ کی ہر بات پر سر جھکایا، کبھی کسی بات کو نہیں جھٹلایا۔ آپ کی باتوں میں آ کر اپنی منچاہی بیوی کے ساتھ اتنے سال ظلم کرتا رہا۔ ماں جی، کاش آپ ذرا سا دل بڑا کرتی اور اریبہ کو صرف ایک دن اپنی بیٹی سمجھ لیتی تو آپ خود اس کی خوبیوں سے واقف ہو جاتی، لیکن آپ کو تو اس سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوا تھا۔ اگر آج ماں جی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو معلوم نہیں اس کا کیا حال کرتا۔ ماں جی، آج کے بعد میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب آپ کو میری خوشی سے زیادہ اپنی بھانجی پیاری ہے تو ٹھیک ہے، آج سے میں آپ کے لیے مر گیا۔ اریبہ 3 دن تک ہاسپٹل میں رہی، اب اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اس دوران میں نے اپنا گھر خرید لیا۔ چوتھے دن اریبہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں ڈسچارج شیٹ بنوا کر کاؤنٹر پر بل ادا کرنے کے بعد اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی گھر کے راستے کے بجائے دوسری طرف دیکھ کر اریبہ الجھے انداز میں بولی، یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا۔ میں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما کر موڑ کاٹا۔ اریبہ، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں جہاں پر ہم ہر طرف خوشیاں ہوں گی۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کون سے گھر؟ اریبہ کی الجھن اور بڑھ گئی۔ میں نے نیا اپارٹمنٹ خرید لیا ہے، ہم وہیں رہیں گے۔ اب کبھی میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گا، ورنہ مجھے تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیاں مار ڈالیں گی۔ میں نے بے بسی سے کہا، دانش پلیز بھول جائیں جو بھی ہوا، ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اب ایسی کوئی غلط فہمی ہمارے بیچ نہیں بن پائے گی۔ اریبہ پھر بولی، پلیز اپنے گھر چلیں، ماں جی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ انہیں جب میری خوشی پیاری نہیں تو میں کیسے ان کی پریشانی کا خیال کروں؟ میں اس بار میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں مضبوط لہجے میں بولا۔ اسی بحث میں ہم فلیٹ پہنچ گئے۔ سویرا کو اپارٹمنٹ بہت پسند آیا تھا۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا کہ ماں جی کی کال آ گئی۔ اریبہ نے فون میری طرف بڑھا کر کہا، پلیز میری خاطر میری تائی سمجھ کر بات کر لیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون پکڑ لیا۔ دوسری طرف ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، گھر آ جاؤ بیٹا، میں جان گئی ہوں کہ وہ بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں نے اتنے سال تمہارا دل خراب کیا تاکہ تم اسے چھوڑ دو، لیکن سچ میں اس نے ثابت کر دیا وہ میری بہت اچھی بہو ہے۔ بیٹا گھر آ جاؤ، یہ گھر سونا ہے تمہارے بغیر، کون ہے میرا تمہارے اور اریبہ اور سویرا کے علاوہ؟ بیٹا پلیز آ جاؤ۔ اور میں اریبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اریبہ نے مجھ سے منتیں کی، پلیز ہم گھر چلتے ہیں، اس طرح ماں کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یوں ہم تینوں اپنے گھر چلے گئے، اپنی ماں کے پاس۔ میری ماں کو اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی بہو کے ساتھ، لیکن کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ تو دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔